الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخلاء ذرتوي قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و سلام کے بعد قابل صدر احترام بلکہ واجب ہزار ہے احترام حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حاضرین محفل، عاشقان مصطفیٰ، خصوصاً عشق و محبت میں ڈوب کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے یہ عاشق رسول پیارے پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں، کچھ پیار اور محبت کی باتیں، کچھ عشق رسول کی باتیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی باتیں آپ کے سامنے کر سکوں۔ اللہ رب العزت میرا یہاں آنا، آپ کا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب محمد نظام الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور ان کی بچوں کی اس ٹیم کو کہ جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں درود تاج کو یاد کیا اور پھر یہاں آ کر سب کے سامنے سنانے کی سعادت بھی حاصل کی۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہم ان کو جو کچھ بھی سکھائیں گے یہ ہمارے ہی کام آنا ہے۔ آج اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی میت پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ بھی اولاد کو اگر نہ آتا ہو تو بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، فاتحہ کون پڑھے گا، مولوی صاحب کو کون بلائے گا، مولوی صاحب آئیں گے کس طرح بخشیں گے۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے بچوں کو تیار کر لیا، اب یہ رہتی دنیا تک والدین کے لیے ایصال ثواب کا کام کریں گے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، درود و سلام پڑھنے کا طریقہ جانتے ہوں گے۔ یقیناً یہ سب سید صاحب اور قبلہ شاہ صاحب کے سر سے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ ہماری نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں، اس پر ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ یقیناً کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کر میں میلاد النبی کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پیارے آقا کا میلاد منانا کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ میں آج صبح بھی ایک میسج پڑھ رہا تھا فیس بک پر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیارے آقا کا میلاد منانا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے ایسے پڑھے لکھے
پیارے آقا کا میلاد کہیں نظر نہیں آیا، پیارے آقا کے آنے کا ذکر ان کو کہیں نظر نہیں آیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو کیوں نظر نہیں آیا؟ شاید انہوں نے آنکھیں بند کر کے پڑھا ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے چند قرآن کی آیتیں اور کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اور حدیث میں بھی پیارے آقا کے آنے کا تذکرہ کرنا اور میلاد کی محفل سجانا، اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر کسی بندے کو نظر نہیں آتا تو اس میں نہ تو قرآن کا کوئی قصور اور نہ حدیث کا کوئی قصور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ سب سے پہلے لفظ تحقیق، اگر اللہ تعالیٰ تحقیق نہ کہتا تب بھی بات بن جاتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تحقیق لگا کر، قد لگا کر بتا دیا کہ یہ بات کوئی ایسے ویسے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے تحقیق کر کے بیان کی کہ تمہارے پاس محبوب آ گیا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے جاءکم، تمہارے پاس آ گیا۔ آپ بتائیے، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، کراچی سے چل کر آیا ہوں، میں پہلے سے تھا تو آیا ہوں نا، یا میں یہی پیدا ہوا؟ نہیں نا، میں پہلے سے تھا تو آیا۔ تو یاد رکھیے گا، آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیارے آقا کے آنے کا ذکر کیا، پیارے آقا پہلے موجود تھے، صرف اس دنیا میں آنے کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور آنے کے ذکر کو فارسی میں آمد کہا جاتا ہے کہ آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کو آمد کو، آنے کو، دنیا میں تشریف لانے کو انگلش زبان میں برتھ ڈے کہا جاتا ہے، جس کو کہ ہم پیدائش یا میلاد کا دن کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا کی آمد کا ذکر قرآن میں موجود، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں یا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے تمہارے پاس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرا محبوب خالی نہیں آیا، بلکہ کچھ لے کر بھی آیا ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر آیا ہے۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک تو خود نور بن کر آیا اور ساتھ ہی روشن کتاب لے کر آیا۔ پیارے آقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کتاب لے کر آیا۔ اب آپ بتائیے، اس آیت میں جو جاءکم کا لفظ ہے، پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب جاءکم میں آنے کا تذکرہ ہے تو پیارے آقا کے آنے کا ذکر قرآن میں موجود ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر یہی جاءکم کا لفظ پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ کرتا ہوا ملتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی۔ اور وہ روشن دلیل کیا ہے؟ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد پیارے آقا کی ذات اقدس و اعلیٰ اور والا ہے، یعنی پیارے آقا کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل کہا ہے۔ تو پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ کچھ بدبخت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے، اور اگر ایمان تازہ ہوگا تو سبحان اللہ کہیے گا۔ ایک پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی، عشاء کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر دین متین کی کچھ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ جلدی اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام باہر انتظار کر رہے تھے کہ پیارے آقا آئیں گے تو آپس میں کچھ شیئر کریں گے، کچھ سوال جواب کریں گے، مگر پیارے آقا تو حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے خود ہی ٹولیاں بنا لی، ایک گروپ ادھر بیٹھ گیا، ایک ادھر، دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب پیارے آقا تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کے ایک گروہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپس میں مسئلے مسائل کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نماز کے مسئلے اور زکوٰۃ کے مسئلے سیکھ رہے ہیں۔ آپ دوسرے گروہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے آنے کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے حالت کتنے خراب تھے، ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے، ہم کتنے ظالم تھے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور آپ تشریف لائے، آپ کا آنا تھا کہ ہمارے دل پلٹ گئے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے آقا وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا
کہ کیا تم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پھر بھی چونکہ وہ صحابی تھے انہوں نے قسم اٹھا دی، یا اللہ یا رسول اللہ، ہم پیارے آقا ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آنے کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں نے تم سے قسم ایسے ہی نہیں لی، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ باہر وہ جو گروپ بیٹھ کر جو باتیں کر رہا ہے نا، اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آنے کی آمد، آنے کی آمد، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو۔ دیکھیں یہاں آمد کا ذکر ہم بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ جو بھی اے محبوب اس قسم کی محفلیں سجائے گا، تیرے آنے کا ذکر کرے گا، میں ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مزے کی بات یہ کہ آپ لوگ آج یہاں آئے تھے تو خالی آپ تھے، اب جب یہاں سے جائیں گے تو چونکہ میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں سے جاتے وقت جنت کی چابی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ میلاد منانا کیا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ میلاد نہیں منایا؟ پیارے آقا کی موجودگی میں پیارے آقا کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، اور صرف یہ محفل میلاد پیارے آقا نے نہیں سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ میں سنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس محفل منانے والوں کے لیے جنت کی چابی کا اعلان بھی فرما دیا، جنت کی چابی کا اعلان بھی فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے ان محفلوں میں آنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں کہ محفل میلاد میں جو تحفے طائف ہوتے ہیں نا، یہ بھی بہت خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ مشاہ صاحب نے مجھے تحفہ پیش کیا، ایک روایت پیش کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تحفے دینا جائز نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا کا میلاد پیارے آقا کے سامنے منایا گیا، اور پیارے آقا نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت کعب ابن زہیر یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ پہلے غیر مسلم تھے، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرما دیا تھا جہاں دیکھو قتل کر دو۔ جب اس کو پتہ چلا نا، چھپتا چھپاتا برقع پہنتا ہوا پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا، چھپ چھپا کے، اور آ کر پاؤں میں گر کے معافی مانگتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہوئے تو پیارے آقا نے ان کو معاف کر دیا۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ میں آپ کے بارے میں برے برے الفاظ کہتا تھا۔ پیارے آقا نے کہا سب معاف ہو گئے۔ کہنے لگا پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، پہلے کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ پاکی حاصل کر لو، کچھ زکوٰۃ ادا کر دو، کچھ حج وغیرہ کر لو نا۔ جیسے ہی نعت کی اجازت مانگی پیارے آقا نے فوراً نعت کی اجازت دے دی۔ اب انہوں نے جو نعت پڑھی اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ اِنَّا مُحَمَّدًا نُورٌ، کہ اللہ کی قسم محمد نور ہے۔ یہ جب انہوں نے لفظ کہا نا، پیارے آقا نے اپنے جو کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی، جس کو ہم لوگ اکثر اوقات غلطی سے کالی کملی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کالی کملی نہیں کہنا چاہیے، کالا کمبل کہہ دینا چاہیے، کمبلی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا کے لیے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، پیارے آقا کی ساری چیزیں بڑی ہیں، بہت عزت والی ہے۔ تمہارا پیارے آقا نے وہ کمبل اتار کر کعب ابن زہیر کو دیکھ لیا، وہاں حضرت سیدنا معاذ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ابھی نیا مسلمان ہو، اس کو کیا پتہ کس چادر کی کیا قیمت ہے۔ تو باہر نکل کے نا محفل کے باہر انتظار کیا، جیسے کعب ابن زہیر باہر نکلے نا تو ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ یہ چادر جو تمہیں ملی ہے نا یہ تھوڑی سی میلی پرانی اور پھٹی ہوئی ہے، ایسے کرو کہ یہ مجھے دے دو اور میری یہ نئی چادر تم لے لو۔ حضرت کعب نے تھوڑی دیر سوچا کہ کوئی بات تو ہے کہ اس پرانی چادر کے بدلے میں نئی چادر مل رہی ہے، منع کر دیا۔ حضرت کعب بھی پیچھے پڑے رہے، روایت میں آتا ہے کہ 10 چادروں کی آفر کی کہ 10 چادر لے کر یہ چادر مجھے دے دو، مگر کعب ابن زہیر نے وہ چادر نہ دی۔ بالآخر کعب ابن زہیر کا انتقال ہو گیا، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں حضرت معاذ نے وہی چادر کے بچوں سے جو کہ غریب تھے 10,000 درہم کے بدلے میں وہ چادر لے لی، اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ چادر ایک تو پیارے آقا کی ہے، دوسرا یہ نعت کے انعام کے بدلے میں ملی ہے، مجھے اسی چادر میں کفن دینا۔ تو لہذا حضرت معاذ کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا کے سامنے نعت پڑھی گئی، اور پیارے آقا نے منع نہ فرمایا بلکہ اس نعت کا خود بھی حصہ بن گئے، اور پیارے آقا نے اس نعت پڑھنے پر انعام بھی عطا فرمایا۔
اب بھی اگر کوئی عقل کا اندھا کہے کہ پیارے آقا نے میلاد منائی یا نہیں منائی، صحابہ نے میلاد منائی یا نہیں منائی، تو یقیناً پھر وہ عقل کا اندھا ہی ہوگا، ورنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد تو خود پیارے آقا نے منایا۔ اور اگر میں پیارے آقا سے بھی پہلے کی بات کروں تو خود اللہ رب العزت نے پیارے آقا کا میلاد منایا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ قرآن میں ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس پوری آیت میں میلاد کا ذکر ہے۔ اور اس میلاد سے پہلے ایک اور محفل کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، جس میں انسانوں کی روحیں بھی تھی، غیر انسان کی روحیں بھی تھی، چرند و پرند کی روحیں بھی تھی، سب چیز کی روحیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، اے ہمارے خالق مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کو یہاں پر ختم کر دیا، پھر اس کے بعد سب کو چھٹی دے دی، اور پھر اس کے بعد دوسری محفل منعقد کی۔ اس محفل میں اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، کم و بیش